سورہ لقمان آیت نمبر 22. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے پچھلی آیتوں کو دیکھنا ہے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو اللہ کی کتاب کو دیکھنے کے بعد بھی جھگڑے ڈالتے ہیں، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی وحی کے مطابق عمل کرو تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے بڑوں کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق عمل کریں گے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ بے شک بہترین ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے بڑے شیطان بن جائیں اور وہ تمہیں دوزخ کی آگ کی طرف بھی بلائیں گے تب بھی تم ان کی ہی اتباع کرو گے. تو آپ خود سوچ لیں کہ ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم یہ تعلیم دیتے ہیں کہ کسی بھی بڑوں پر آپ نے اندھوں کی طرح ریلائی نہیں کرنا ہے، تو یہ بات کا خیال رکھیں کہ ہم صرف بڑوں کی لیے نہیں کہہ رہے ہیں. یقیناً ہم بھی تو کسی کے بڑے ہیں نا، ہمارے بھی تو بچے ہیں نا، ہم سے بھی تو کوئی پڑھتا ہے نا. تو اس لیے ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں. ہم اپنے لیے بھی لوگوں کو یہی کہہ رہے ہیں کہ اندھوں کی طرح کسی کی باتوں پر آپ نے لبیک نہیں کہنا ہے. آپ نے اپنی اللہ کی کتاب کی تصدیق کرنی ہے اور اس کو خود پڑھنا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا ہمارا معاملہ ہے کہ ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور اللہ ہم کو چمکتے چہروں سے اللہ کے آگے کھڑا ہونا نصیب کرے. تو دیکھیں آگے بات آتی ہے کہ جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کی باتوں کی طرف، یعنی باعمل ہو کے دکھا دیا. کیونکہ چہرے کا جھکا دینا یعنی ایمان کے بعد عمل صالح کا مظاہرہ کر دکھانا، گواہی دینا کہ میں کسی بھی سینچری میں ہوں، میں کسی بھی ملک میں ہوں، اللہ کے قانون میرے لیے بڑے آسان ہیں اور اپلیکیبل ہیں. جو جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کی بات کی طرف، وہ محسن، اور پھر اس کا اخلاق بھی اچھا تھا. صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں کرتا تھا، اس کا اخلاق بھی اچھا تھا. اب آپ خود دیکھ لیں کہ کافی دیندار لوگوں کو بہت شکایت ہوتی ہے کہ ان کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ لقمان نے اپنے بچوں کو جہاں دین کی باتیں بتائی وہاں پر آپ نے دیکھا کہ انہیں ایٹیکیٹس بھی سکھائے. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کی دین میں بات نہیں مانتے تو وہی ٹونٹ ہم پر اب آئے گا کہ یہاں یہ اخلاق کے درس دے رہی ہیں اور وہاں یہ بڑوں کی باتیں مانتی نہیں ہیں. تو دیکھیں یہ بھی اخلاق ہی ہے کہ ہم تمیز کے ساتھ کسی کو ریجیکٹ کر دیں کہ جناب آپ کی بات اللہ کی کتاب سے تصدیق نہیں کر رہی تو یہ دین نہیں ہو سکتا. اس پر ہم گستاخ کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو اس لیے یہ اللہ تعالی ہم سب کو بیلنس نصیب فرمائے کہ گستاخی کس کو کہتے ہیں، بد اخلاقی کس کو کہتے ہیں، جو کہ آپ سورہ محمد میں پڑھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جن کے بارے میں تعارف ہوتا ہے کہ شدید ہیں وہ کفار کے بارے میں، اشد علی الکفار رحماء بینہم، بہت شدید ہیں کفار کے معاملے میں کہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، اور بہت رحیم ہے آپس میں کہ اگر ان کو پتا ہے کہ یہ دیندار ہے اور یہ صحیح دین پہ چل رہا ہے تو وہ اس کو اسٹیبلٹی کے لیے پوری طرح سے اس کی مدد کرتے ہیں. تو آپ خود غور کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اخلاق کے ساتھ اللہ کی کتاب کی باتوں کی طرف جھک جاتا ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. یہی آپ لفظ آیت الکرسی کے بعد والی آیتوں میں دیکھتے ہیں کہ پس یقیناً اس نے تھام لیا ہلکے کو مضبوطی سے، اس نے ایک مضبوط سہارے کو پکڑ لیا ہے. یعنی یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نے یہ دو کام کیا اس نے گویا اللہ کی حفاظت میں وہ آ چکا ہے. اللہ اب اس کو گرنے نہیں دیں گے. یہ آپ نے آیت الکرسی کی بات کی آیتوں میں دیکھا کہ اب اللہ اسے گرنے نہیں دیں گے کیونکہ اس نے ایک بہت ہی اوتھینٹک ہلکا پکڑ لیا ہے، مضبوط سہارا اس کے ساتھ ہے. اور پھر اللہ ڈھارس دیتے ہوئے کہتے ہیں وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی تو طرف لوٹتے ہیں تمام کام. تو اس لیے تم کو وحی کے مطابق چلنا ہے. کتنی تواتر، اجماع، جھوٹی حدیثیں، روایتیں آپ کے آس پاس گھوم رہی ہوں گی
اور آپ کے کتنے ماں باپ کا دباؤ ہوگا، اپنے بڑوں کا دباؤ ہوگا، اپنے محلے کے بڑوں کا دباؤ ہوگا، لیکن یاد رکھو تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے، تم نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، تو گویا تم نے ایک مضبوط سہارا پکڑا ہے۔ اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بتایا جا رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ومن کفر، اور جو بھی انسان کفر کرتا ہے، جو بھی فلا یحزنک کفرہ، پس نہ غمگین کر دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس کا کفر۔ دیکھ لیں یہ بھی اخلاق ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے نا، اخلاق کے ساتھ اس کو دین پر چلنا ہے، جھکانا بھی ہے سر، اور اخلاق کے ساتھ بھی محسن ہونا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا غم مت کیا کریں کفر کرنے والوں پر، سوچئے یہ بھی اخلاق ہی کا حصہ ہے کہ آپ کو ان کے پیچھے مر نہیں مٹنا، آپ کو ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرنی ہے، آپ کو اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین کر نکل جانا ہے کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں جاہلوں کی باتوں سے۔ یعنی اگر انسان کو سمجھایا جائے اور اس کے باوجود وہ آپ کی جان پر آ رہا ہے، اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو تسلی نہیں ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں پر غم نہ کیا کریں۔ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کے ساتھ دلی ہمدردی تھی کہ یہ کیوں اللہ کی کتاب تصدیق کرتے ہوئے بھی نہیں مان رہے ہیں۔ تو سوچئے کہ ہم مسلمانوں کو تو کسی کتاب سے بھی تصدیق نہیں کرنی ہے، ہمارے پاس تو لاسٹ اور لیٹسٹ ورژن موجود ہے، اور اس کے باوجود جب ہم اللہ کی آیتوں کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں، بار بار یاد رکھیے آپ پیچھے آیت پڑھ رہے تھے کہ جو لڑتا ہے اللہ کے بارے میں، من یجادل فی اللہ بغیر علم، جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے لڑنے لگ جاتا ہے، تو سوچئے کہ کتنا دکھ کا عالم ہے کہ اللہ کی کتاب موجود ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غم مت کیا کریں، الینا مرجعہم، ہماری طرف یہ سب کو لوٹ کر آنا ہے، فننبئہم بما عملوا، ہم بتائیں گے ان کو جو انہوں نے عمل کیا، کہ اللہ کی کتاب کو چومتے بھی ہو، عزت بھی کرتے ہو، ختم القرآن بھی پڑھتے ہو، مردوں کو بھی بخشواتے ہو، نئے گھر میں بھی رکھتے ہو، دلہنوں کے بھی سر پہ رکھتے ہو، ریڈ ہینڈڈ پکڑے جاؤ گے کہ اس کی عزت بھی کرتے تھے، لیکن جب تمہارے بڑوں کی باتوں سے ہٹ کر اللہ کی باتیں نظر آتی تھیں تو پرائرٹی اپنے بڑوں کو دیتے تھے، صرف اس بات پر کہ انہوں نے زیادہ سمجھ کر کوئی بات کہی ہے تو ٹھیک ہے، پھر اللہ کے پاس جواب دینا کہ زیادہ سمجھ تمہارے بڑوں کے پاس تھی یا زیادہ سمجھ کر تم کو اپنی آنکھوں سے خود قرآن پڑھنا تھا۔ اس تیاری کی ملاقات ہمیں یہی بتا رہی ہے، مجھے کم از کم وہ ملاقات یہی بتا رہی ہے کہ خود کتاب پڑھ کر آؤ، خود کتاب پڑھ کر آؤ، اور اپنے بڑوں کو اس کتاب سے میچ ہوتا ہوا دیکھو تو سر آنکھوں پر، لیکن اگر اس کتاب سے بڑوں کی باتیں میچ نہیں ہوتی ہیں تو چاہے آپ دنیا میں اکیلے رہ جاؤ، لیکن آپ کو آپ کے رب کی ذات پر اتنا بھروسہ ہو، کیونکہ آپ نے عرش والے سے دوستی کی ہے، آپ نے کوئی ایسے ویسے سے دوستی نہیں کی کہ جس پر آپ بھروسہ رکھو اور پھر وہ اپنے وقت پر مکر جائیں۔ تو اللہ وہ ذات پاک ہیں کہ ہمیں ملاقات کرنی ہے، سب مل کر اس کتاب پر عمل کریں تو نور علی نور، اس سے بڑھ کر کوئی اچھی بات ہی نہیں کہ سب مل کر اس ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہوں۔ لیکن اگر کوئی نہیں مانتا تو ہمارے پاس کوئی انفیریئر کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تو علم رکھتے ہیں سینوں والی بات تک بھی، کہ اگر آپ کو کوئی کافر کا فتویٰ دے دیتا ہے کیونکہ آپ بڑوں کی بات نہیں مانتے ہو، وہ اللہ کی کتاب سے ٹکرا رہی ہے، آپ کو کوئی گستاخ کہتا ہے، کوئی کافر کہتا ہے، تو ایک دل کو بہت اذیت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بھروسہ رکھو، اللہ سینوں تک کی بات کو جانتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کے لیے کہتے ہیں نمتعہم قلیلا، ہم ان کو فائدہ دیں گے لیکن یہ تھوڑا عرصہ ان کو فائدہ ملے گا، ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم انہیں گھسیٹیں گے غلیظ عذاب کی طرف۔
اس سے پتہ چلا کہ کفر کرنے والوں کو اللہ ہی کہہ رہے ہیں میں نے فائدہ دینا ہے، لیکن وہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی قلیل ہوگا، اور ہو بھی سکتا ہے کہ اسی حالت میں ان کی موت بھی ہو جائے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لیکن عذاب دوزخ کی طرف انہیں ضرور گھسیٹا جائے گا، تب بھی ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ اتنی گہری آیت پڑھنے کے بعد بھی ہم بڑوں پر رلائی کریں گے، اور ہم نے آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں ہم بھی تو کسی کے بڑے ہیں نا، ہم یہی تعلیم دے رہے ہیں اپنے چھوٹوں کو کہ دیکھو اللہ کے معاملے میں کسی پر بلائنڈ فیتھ نہیں کرنا، کسی پر بھروسہ نہیں کرنا۔ اللہ کی کتاب بہت کم لفظوں پر مشتمل ہے، بہت کمپیکٹ پیکج ہے، بہت ہی سلیس سلیبس ہے، ایزی ہے۔ آؤ آؤ اور پڑھو اسے، دیکھو کہ کہیں اللہ کی ملاقات تمہارے لیے بری نہ ہو جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہیں عذاب کی طرف گھسیٹا جائے گا، اور آپ دیکھیں کہ پورا اب آگے آیت ایسا لگتا ہے ہم ہی سے بات کر رہی ہے کہ وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ، جب ان لوگوں سے جو اللہ کے بارے میں جھگڑے ڈالتے ہیں کتاب ہوتے ہوئے بھی، اگر ایسے لوگوں سے تم پوچھو من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمان زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ سوچئے اللہ تعالیٰ اب ہم کو کس حد تک کھول کھول کر بتائیں کہ جو آسمان زمین کا خالق بھی مجھے مانتا ہو لیکن وہ اللہ کی کتاب کے خلاف بولتا ہو تو تمہیں اس کے صرف اس ایمان پر بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ سوچئے کہ لگتا ہے بالکل ہم سے بات ہو رہی ہے، ہم اللہ کو خالق مانتے ہیں لیکن ہم اللہ کی قرآن کی باتوں کو اس وقت ہی مانتے ہیں جب ہمارے بڑے بتائیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے جو پڑھا وہ پچھلی تمام تواتر اور اجماع سے ٹکرا رہا ہے، تو ہم میں ہمت کیوں نہیں آتی ان کا مقابلہ کرنے کی؟ ہمیں کس چیز نے اتنی بڑی ڈھارس دی ہوئی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کے مطابق عمل نہ کریں؟ مطلب کس چیز نے ہم کو ڈھارس دی؟ اللہ فرماتے ہیں ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھ کو دھوکے میں رکھا تیرے عزت والے رب سے؟ یعنی تو عزت والے رب کو مانتا تھا، تو اسے عرش عظیم کا مالک مانتا تھا، اس کے باوجود تجھے قرآن سے جب ان کی باتیں ڈیفرنٹ نظر آتی تھیں تو تجھے کس چیز نے روکا تھا؟ سوچئے، دعا کیجئے اللہ ہمیں ایسا بد نصیب نہ بنائیے گا کہ اللہ نے ہمیں سماعت بصارت دل دیا، ہمیں وقت دیا، ہمیں کتاب دیا، ہمیں ترجمے دیے، ہمیں تفسیریں دی کہ تم نے سب کو دیکھتے ہوئے فیصلہ اپنا خود کرنا ہے، لیکن ہمارے کچھ لوگوں نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا، کہا 16 علوم ہونے ضروری ہیں اور یہ کام انسان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں دشمنوں کے شر سے بچائے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگوں سے پوچھو کس نے پیدا کیا آسمان زمین، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کہیں گے اللہ نے۔ تو آپ کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ۔ آپ دیکھیں کتنی خوبصورت بات کیوں بتائی گئی جو میں نے سمجھا کہ جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آسمان زمین پیدا کیا تو آپ کہیں الحمدللہ۔ اس کو ہم کیسے سمجھیں گے کہ جب تم آسمان زمین کا خالق اللہ کو مانتے ہو تو یاد رکھو تمام معاملات میں اسی کی تعریف ہوگی، اسی کا ہی کلمہ بلند ہوگا، اسی کی ہی آیتوں کا حوالہ دینا پڑے گا، تمہارے کوئی فتوے نہیں چل سکتے ہیں۔ جب تم اللہ کو خالق مانتے ہو تو پھر ساری اللہ کی بات کو ماننا پڑے گا۔ یہ کوئی سمارٹنیس کام نہیں آئے گی کہ اللہ کو مانتے ہوئے اور کچھ باتوں کو ماننا اور کچھ باتوں کو نہ ماننا، اور جو باتیں ہم نے خود نہیں پڑھی، اور یہ ہماری اپنی غلطی ہے کہ ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں کہ اب میں کہاں اسٹڈی کروں، مجھے تم بتا دو یس یا نو۔ یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری اور یہ ہم کو جہنم تک لے جائے گی، جو ہم نے غفلت میں اپنی زندگی گزاری کہ ہمیں کوئی بڑا تسلی دے دے اور یس اور نو کا فتویٰ مل جائے جس سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ تو یاد رکھیے گا جان نہیں چھوٹنے والی، آپ کو اس کتاب کے مطابق جواب دینا پڑے گا، 1 to 1 اللہ سے ملاقات ہونی ہے۔ تو اللہ کے نبی لوگوں کو سمجھاتے ہیں الحمدللہ، تمام معاملات میں پھر اسی کی ہی تعریف ہے،
اور بل اکثرہم لا یعلمون، یہ اللہ کی کتاب کی آیت ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ اکثریت میجورٹی علم ہی حاصل نہیں کرتی۔ دیکھ لیجئے کتنی خوبصورت باؤنڈنگ ہے ان تمام آیتوں کی۔ بات کیسے شروع ہوئی کہ اللہ کے بارے میں جھگڑے ڈالتا ہے وہ اس لیے کہ اکثرہم لا یعلمون، علم حاصل نہیں کرتے اکثریت لوگ، اور اگر علم حاصل کر لیں تو کانفیڈنس نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب جو کہہ رہی ہے چاہے میں اکیلا کھڑا ہو جاؤں لیکن مجھے کرنا اللہ ہی کے کلمے کے مطابق کام ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب پر اللہ کی ملاقات کو حسین کر دے اور ہمارے لیے اس دین پر چلنا آسان فرما دے۔